بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ بچوں کو اکثر میں نے یہ ویڈیوز بھی دیکھی ہیں اور سنا بھی ہے کہ کہتے ہیں کہ بچوں کو ساؤنڈ کے ساتھ پڑھانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ساؤنڈ کے ساتھ بچوں کو پڑھانا چاہیے، لیکن ساؤنڈ کے ساتھ پڑھانے کا کنسیپٹ کہ اب سٹارٹ ہوا ہے۔ پہلے جو تھا وہ اسی الف بے پے تے اور اے بی سی ڈی اسی طرح پڑھاتے تھے بچے ہمارے ملک میں یا ہمارے علاقوں میں۔ اس طرح کا ساؤنڈ کے ساتھ کنسیپٹ ابھی اتنا کلیئر نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر ہم اسی طرح اس کو حروف تہجی بچوں کو پڑھائیں یا الفا جو بیٹ ہے بچوں کی اسمال اور کیپٹل لیٹر ہیں وہ بچوں کو پڑھائیں ساؤنڈ کے بغیر، تو بچے وہ بھی بہت اچھے سے یاد کر لیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم جو کسی بک کا انتخاب کر رہے ہیں وہ بک آپ لوگوں جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہ انتخاب کرتے وقت آپ کا انتخاب ٹھیک ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، پریپ کلاس کی بچی ہے، ان کو لگی ہے بک اسپارک والوں کی ہے، اردو کا قاعدہ ہے پریپ کلاس کا، بہت زبردست ہے، بہت زبردست ہے۔ میں اس میں بچوں کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ذخیرہ الفاظ ہے، یعنی کہ وکیبلری بہت زیادہ۔ یہ دیکھیں پہلے تو الف بے پہ پوری حروف تہجی بتائی گئی ہے، پڑھائی گئی ہے بچوں کو۔ اس میں بچوں کو جو بھاری آواز ہے بے کی، بے تو چشمی، وہ بھی ساتھ ہے کہ یعنی کہ کس طرح جو سمپل ہے حروف تہجی اور جو بھاری آواز والے جیسے بے دو چشمی بھ، وہ والے حروف وہ بھی بتائے گئے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے بیسٹ جو مجھے لگا ہے وہ ہے حروف تہجی کی ابتدائی اشکال۔ جب حروف تہجی آپ بچوں کو سمپل حروف تہجی کروا دیتے ہیں ساؤنڈ کے بغیر، ساؤنڈ کے ساتھ نہیں بات کریں، ساؤنڈ کے بغیر بھی آپ حروف جو ہے نا حروف تہجی بچوں کو پڑھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ابتدائی شکل بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ اگر فے کی ابتدائی شکل کیسی ہے تو بچے ان کی پہچان کر لیں، ان کو پڑھنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ اسی طرح نیکسٹ ہے، یہ دیکھیں اگر بے کو، الف کو، بے کو یعنی کہ کس طرح الف کے ساتھ، واؤ کے ساتھ، چھوٹی اور بڑی کے ساتھ ملا کے ہم ان کے حروف علت کے ساتھ اور مصوتوں کے ساتھ پڑھاتے ہیں، تو ان کی پہچان کروائی گئی ہے چھوٹی اے اور بڑی اے کے ساتھ کس طرح۔ بہت اچھی، بہت نائس۔ اگر بچے یہ پڑھ لیں تو ان کے لیے نیکسٹ جو ان کا مرحلہ ہے نا بچوں کا، بچوں کو اگر اعراب لگا کے آپ زبر کی پہچان کروا دیں، اگر زبر ہے تو پھر بچے کو بتانا ہے کہ کیسے پڑھنا ہے، زیر ہے، پیش ہے تو کس پر زبر لگانی، ہم نے زیر لگانی، یہ بھی بچوں کے اس میں بک میں پریکٹس کروائی گئی ہے تو ہے نا اس بک میں۔ یہ دیکھیے جزم ہے، نون غنہ ہے، تشدید ہے، اور پھر بچوں کو اس طرح پریکٹس کروائی گئی ہے۔ ہمارے یہ لیسن چل رہے ہیں بچوں کے، تو اس میں بچوں کو زبر زیر کچھ بچے تھوڑی سی مسنگ کر رہے ہیں، لیکن ماشاءاللہ کافی حد تک بچوں نے سیکھ لیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں اس طرح الف سے کون کون سے الفاظ بن رہے ہیں، الف سے امرود ہے، الف سے عروی ہے، الف سے اونٹ ہے، یعنی کہ بچوں کو بتایا گیا ہے کہ الف سے کون کون سے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد الف کی پریکٹس کروائی گئی ہے، مختلف جو حرف ان کو جوڑ کے الفاظ کے حروف بنائے گئے ہیں، تو اس کے بعد جملے بنائے گئے ہیں۔ بہت آسان ہے، بہت ایزی ہے۔ چلو بیٹا پڑھ کے دکھاؤ یہ والا، یہ الف سے سٹارٹ کرو، الف سے امرود، الف سے عربی، الف سے اونٹ، الف اب، الف سے فینس، الف نون، الف سے کافک، الف شعور، الف نون انار، الف ابو، الف میم چڑیا می امی، الف نون انار دال، الف انڈا، بیل باٹے بات، اب اسکول جا، نار سکو دو، اب امرود لائے۔ جی دیکھیں اس طرح بچوں کو آپ پریکٹس کرائیں گے تو بچے الف سے بننے والے یعنی کہ حروف تہجی کی اس طرح پہچان بہت اچھے سے کریں گے۔ پھر اس طرح نیکسٹ آپ اسی لیول پہ بچوں کو جو ہے مختلف حروف تہجی جوڑ کے کس طرح الفاظ بنتے ہیں اور جملے بناتے ہیں، بچوں کی بار بار پریکٹس سے انشاءاللہ بچے بہت اچھے سے سیکھیں گے۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے بک کا انتخاب بچوں کے لیے وہ دیکھنا ہے اپنے بک کے انتخاب کرتے وقت کہ کون سی بک ہے جو بچے کے لیے بہتر رہے گی، جس میں بچوں کے لیے ذخیرہ الفاظ ہو کافی، جو ہے نا بچے کے لیے وکیبلری وغیرہ ہو تو بچے اس سے کافی کچھ سیکھیں۔ اس طرح سٹارٹنگ میں اگر بچوں کو الفاظ کی چھوٹے چھوٹے حروف کی آپ پہچان کرواتے ہیں تو بچے جو آہستہ آہستہ ہے نا وہ جو نیکسٹ ہے ان کا مرحلہ ہوتا ہے بڑے الفاظ یا جملے سیکھنے کا۔ مشکل سے مشکل جو لفظ ہوتا ہے نا وہ بچے بہت آسانی سے سیکھ جاتے ہیں، بچے پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح آپ
بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے اسکول میں مس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ بچوں کو جو گھر میں اس کی پریکٹس کروا رہیں گے، اپنی نگرانی میں بچوں کو پڑھائیں گے، تو ماشاءاللہ بچے جو ہے نا وہ کافی حد تک اردو زبان پر عبور حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لیے میری تمام والدین سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اپنی مدد آپ کے تحت بچوں کو، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اسکول میں آج ان کا یہ والا لیسن چل رہا ہے، بہتر ہے کہ جو اسکول میں لیسن ہے وہ گھر میں آپ ایک دفعہ رپیٹ بچوں کو کروائیں، رپیٹ کرنے کے بعد ان کے بچوں سے سن لیں، لکھوا لیں، سننے کے بعد لکھوانے کے بعد پھر بچوں اس کو سنیں۔ مختلف گھر میں آپ کے اکثر ہوتا ہے کہ گھر میں وہ جو چیزیں ہوتی ہیں بچے سے پوچھے کہ الف سے کون کون سی چیز ہے، بے سے کون کون سی چیز ہے، تو اس طرح بچوں سے اپنے طور پہ سوال کریں۔ اکثر والدین کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹائم نہیں ہے، یہ ٹائم بچوں کے لیے نکالنا پڑتا ہے، تو اس لیے آپ سب سے پہلے اچھے اسکول کا جو ہے نا وہ یہ دیکھیں، اکثر کہتے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول میں بچوں کی پڑھائی ٹھیک نہیں ہے، یا پرائیویٹ والے گورنمنٹ کو کہتے ہیں، گورنمنٹ والے پرائیویٹ والوں کو کہتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ محنت کروانے والا استاد ہو اور پڑھنے والا بچہ ہو تو ایک دن ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ اچھا استاد جو ہوتا ہے نا وہ کمزور سے کمزور اور جسے کہتے ہیں نکما نیل بچہ، اس کو بھی بہت اچھے سے گائیڈ کر کے قابل بچہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے یہ استاد پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر اچھا استاد ہوتا ہے تو وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو قابل بنا دیتا ہے۔ تو تمام والدین سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو گھر میں جو انہوں نے اسکول سے پڑھ کے ہیں وہ گھر میں ایک دفعہ ضرور رپیٹ کروایا کریں۔ شام کو سوتے وقت ٹائم ملتا ہے یا جس وقت بھی آپ فارغ ہوتے ہیں ایک دفعہ بچوں سے لازمی اس کی پریکٹس لیا کریں، تو اس طرح بچے آپ کے پڑھائی میں انشاءاللہ A1 ہو جائیں گے۔ تو چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ، اللہ حافظ، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔